الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المرسلین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب، تاریخ اسلام کا ایک روشن چراغ اور غلبہ اسلام کا ایک زبردست پیغام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ وہ ہے واقعہ ہجرت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، یہ بڑا عجب اتفاق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ماہ سفر اور ربیع الاول میں ہوئی، اور اتفاق سے عیسوی سن 622 کا ماہ ستمبر تھا. اور آج بھی ماہ سفر کا اختتام ہے اور ستمبر کا مہینہ ہم پہ جاری ہے، سایہ فگن ہے. اس تناظر میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سفر ہجرت کے اسباب اور ان کے کچھ واقعات کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ مبعوث کیے گئے، تو آپ نے لوگوں کو اپنی دعوت جو اللہ کی طرف سے پیغام تھا وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا. آپ کریہ بستی بستی مکہ اور مکہ کے گرد و نواح میں لوگوں کے سامنے آوازہ لگاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی آپ نے فرمایا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ پڑھو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے. سنیں نبی کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے یہ کہ جس وقت آپ خود قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں
مکہ والے آپ کے ساتھیوں پر تشدد کر رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں. آپ کا اپنا قبیلہ قریش کے اکثر لوگ آپ کی مخالفت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. آپ کے خاندان بنو ہاشم میں آپ کے چچا آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور ایک چچا آپ کے حامی ضرور ہیں لیکن وہ آپ کی بات، آپ کے دین کی دعوت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات میں حضرت بلال کی زندگی، حضرت صہیب کی زندگی، حضرت خبیب کی زندگی، حضرت سمیہ کی زندگی، خاندان یاسر کی زندگی، حضرت عمار کی زندگی، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ بڑا حیران کن اور عجیب لگتا ہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ اور لوگ عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. کیسا عجیب دعویٰ ہے. پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، پیبند لگی ہوئی زریں ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے پکڑ کے مارنے لگ جاتا ہے. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کی پکی ہوئی ہڈیاں میں جو ہے نا وہ کوڑا پھینک دیا جاتا ہے. آپ کے راستے کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ان حالات میں آپ کا یہ دعویٰ کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، ایک بہت بڑے پر یقین اور پر عزم شخصیت کا یہ دعویٰ ہو سکتا ہے. عام آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر تو کچھ سامنے نظر آ رہا ہو، کامیابی کا کوئی سامنے بات نظر آ رہی ہو، دنیاوی اسباب نظر آ رہے ہو، کسی بین الاقوامی قوت کی جو ہے نا وہ سپورٹ مل رہی ہو، پھر بندہ دعویٰ کرے تو سمجھ آتی ہے کہ یار اس نے دعویٰ کیا ہے، اس کو فلاں 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 قبائل کی اور حمایتیوں کی اور ملکوں کی حمایت حاصل ہے. لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا اس دعوے پر، اتنا یقین تھا اس دعوے پر کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم بھی مسلمان اور مومن ہیں نا، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن ہم جب تک ظاہری اسباب ہمیں نظر نہ آئے ہم کو بات ماننے کو تیار ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا امریکہ ٹوٹ جائے گا، کہتے ہیں مولوی پاگل ہو گئے. بھلا امریکہ نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسباب کو نظر نہیں آ رہے. اس وقت ہم مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں گزرا. آپ نے غفلت نہیں برتی. اللہ کی ذات پر ایمان آپ کا بڑا پختہ تھا. اس کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے رہے کلمہ پڑھو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. مسلمان ٹوٹے ہوئے جوتے پھٹے ہوئے کپڑوں سے پاس سے گزرتے نا تو بیت اللہ گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے رؤسائے قریش، سرداران قریش کہتے تھے اے عرب و عجم کے مالک جا رہے ہیں، انہیں دیکھو ذرا عرب و عجم دے مالک جا رہے ہیں، انہیں کیسر و کسرا فتح کرنا، یہ تانے دیتے تھے. لیکن قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اعتقاد اور ایمان، آپ نے ذرا برابر بھی اس معاملے میں نہیں کیا. آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی زندگی میں آپ کو ایک بار اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف بھیجنا پڑا. وہاں سے وہ واپس آئے، پھر دوبارہ بھیجنا پڑا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا ابو طالب اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، ایک گھر کے اندر آپ کی ڈھارس بندھانے والی اور ایک لوگوں کے سامنے آپ کے لیے ڈھال بننے والا، دونوں دنیا سے چلے گئے. تو آپ کا چچا ابو لہب اپنے قبیلے کا سربراہ بنا، اور اس نے سربراہ بنتے ہی سب سے پہلا جو آرڈیننس قبیلے کے لوگوں کے لیے جاری کیا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ تھا. کوئی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم کا آدمی نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں تنگ آ کے خود ہجرت کر کے آپ طائف کی طرف جانے کا پروگرام آپ نے بنایا. طائف میں پہنچے، طائف والوں کے دروازوں پہ دستک دی کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میری بات مانو.
لیکن طائف کے اس وقت کے سرداروں نے کہا تم کہاں آ گئے ہو، ہم مکے والوں سے بھی بڑے نااہل ہیں، ہم مکہ والوں سے بھی بڑے نااہل ہیں، تم ادھر نہ ہو۔ پھر آپ کے ساتھ جو وہاں پہ ہوا، تشدد کیا گیا، مارا گیا، آپ کے جسم اندر سے خون نکلا، آپ کو پتھر مارے گئے، جناب جبریل نے آ کے عرض کیا حکم دیجیے تو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں۔ لیکن رحم و کرم کے سمندر نے ایک ہی بات کہی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، ان کو میری پہچان کروا دے۔ پیارے پیغمبر طائف سے واپس آ گئے، جبیر ابن مطعم نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا، بائیکاٹ ختم کروایا۔ پھر آپ مکہ میں، آپ جب حج کا سیزن آیا تو آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے دور دراز سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے ان کو دعوت دی، ان میں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ تھے، آپ نے ان کو دعوت دی، کچھ لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی۔ اگلے سال پھر ایسا ہوا، آپ کو دعوت، آپ نے پھر مدینہ کے لوگ آئے، اور زیادہ آئے، یثرب کے لوگ، وہاں آپ نے 70 سے زائد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو دعوت دی کہ آپ کی زندگی یہاں مشکل ہے، آپ مدینہ منورہ یثرب میں آ جائیں۔ پیارے پیغمبر نے ان سے آج معاہدہ کر لیا، بات ہو گئی کہ میں آ جاؤں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کی طرف سے وکالت فرمائی، ابھی مسلمان اگر سے نہیں ہوئے تھے، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اسلام کا اعلان کیا، دلی طور پہ خفیہ طور پہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ سوچ لو جو وعدہ کر رہے ہو یہ وعدہ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر اسود و احمر سے، گورے اور کالے سے لڑائی لڑنا پڑے گی اس کے لیے۔ ابھی تو یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس گئے تو ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ انہوں نے بڑے عزم سے کہا کہ ہم جناب آپ کے پاس آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ معاہدہ ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل اتاری اور اس میں یہ سارے جو ہے نا وہ چیزیں بیان کی، آپ کی اس دعا کا ذکر کیا، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا آپ کو سکھائی گئی، آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس دعا کا مطلب ہی یہ تھا کہ یا اللہ اب آگے جو منزل ہے اس کو آسان فرما۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اجازت ملی، آپ نے صحابہ کرام کو پہلے اشارہ کر دیا تھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یثرب کی وادیوں میں چلے جائیں۔ مجھے بھی ادھر کا اشارہ ہو رہا ہے کہ میری ہجرت ادھر کی ہوگی۔ مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے یہ بات کہ نبوت کے 13ویں سال 26 صفر کو، آج صفر کی 28 ہے، 26 صفر کو جو ستمبر کی 9 تاریخ بنتی تھی، 9 ستمبر 622 عیسوی، آپ اس تاریخ کو مکہ سے نکلے، 3 دن آپ غار ثور میں رہے، چوتھے دن یکم ربیع الاول 13 ستمبر کو آپ حدود مکہ سے نکل گئے، اور 8 ربیع الاول 20 ستمبر کو آپ 8 دن کا سفر کر کے، یکم سے 8 تک 8 دن کا سفر کر کے آپ مقام قبا پہنچے۔ 12 ربیع الاول 24 ستمبر کو آپ قبا سے چلے اور آپ یثرب میں آئے، یہاں پہ جمعہ ادا فرمایا اور واپس مقام قبا پہ پہنچے، اور اس کے بعد 10 دن آپ وہاں پہ رہے۔ 22 ربیع الاول 14 اکتوبر کو آپ یثرب پہنچے اور آپ نے یثرب کو مدینہ النبی اللہ نے بتا دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ ایک داعی جو ہے دین کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اس کے عزم اور اس کی مشکلات کا اس میں تذکرہ ہے کہ کن مشکلات سے گزر کے آپ دیکھیے، جب پہلے دن آپ وہاں سے نکلے ہیں 26 صفر کو، تو آپ اپنے گھر سے حضرت خدیجہ کے گھر سے رضی اللہ عنہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ یہ 350 میٹر کے فاصلے پر گھر تھا۔ آج باب فات کے سامنے
ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں ہی اس ہوٹل کی جگہ پر حضرت صدیق کا گھر تھا۔ اپنے گھر سے نکل کے آپ وہاں پہ پہنچے اور وہاں سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی مخالف سمت میں آپ جو غار ثور تھا اس غار ثور میں پہنچے۔ یہ آدھا کلومیٹر 550 میٹر کے فاصلے پر یہ غار ثور تھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر سے۔ آپ وہاں پہ پہنچتے، غار ثور میں جانے سے پہلے ایک محلہ آتا ہے، آپ اس محلے میں رکتے ہیں اور بیت اللہ کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بے بسی کا عالم یہ ہے، آپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن تیری قوم مجھے ٹکنے نہیں دے رہی، تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ آپ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگاتے ہوئے آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ آگے غار ثور کی طرف سفر کرتے ہیں۔ پھر 3 دن آپ وہاں، اس رات میں 3 راتیں آپ وہاں پہ چھپے رہتے ہیں۔ لوگ تلاش کرتے نا، آپ نے اکثر علماء سے سنا پڑا، جو صرف بات کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف میں جا رہا ہوں، اختصار کر رہا ہوں۔ جس طرح مکے والوں نے دارالندوں میں بیٹھ کے آپ کے خلاف سازش کی اور کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کے لیے قریش کے سارے جو قبائل ہیں ان کا ایک گبرو جوان، طاقتور خوبصورت نوجوان کو لیا جائے اور یک بار کی فجر کے وقت جب آپ گھر سے نکلے آپ پر حملہ کیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، ہر ایک کی تلوار پہ خون لگے گا، بنو ہاشم کس کس سے لڑائی کریں گے، لہذا دیت دینے تو تیار ہو جائیں گے، ہم دیت دے دیں گے، بات ختم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وما کروں وما کر اللہ، ایک ترکیب انہوں نے لڑائی اور ایک ترکیب اللہ نے لڑائی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اب وقت آ گیا، رات کی تاریکی میں تم مٹی کا ایک اپنے گھر کے مٹی کا ذرہ لے کے ان کی آنکھوں میں پھینکو، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکلے، ان 100 کے 100 نوجوانوں کی آنکھوں میں وہ مٹی کے ذرے پڑے، وہ آنکھیں ملنے لگے۔ میرے پیغمبر وہاں سے نکلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے ان کو لے کے آگے گئے، غار ثور کی طرف گئے۔ یہ ایک سفر ہے، مشکلات کا سفر، کٹھنائیوں کا سفر۔ اب اس سفر میں ہمیں اللہ اکبر ایک چیز، 2 شخصیات کا ذکر نظر آتا ہے جو آپ کے بڑے ہی رازدان، آپ کے ہمدرد، خیر خواہ، وفادار اور آپ کے جانثار تھے۔ ایک آپ کے چچا داد بھائی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے صدیق اکبر، آپ کے یار غار، آپ کے دوست، آپ کے پیارے، آپ پر جان لٹانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ کے چند لوگوں کو آپ کے سفر کا علم تھا، اور ان چند لوگوں میں ایک حضرت علی تھے اور ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے گھر والے بھی اس میں شامل تھے، ان کو بھی پتا تھا اعتماد کی اور اعتقاد کی ایسی فضا قائم تھی۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا اپنے گھر، کہا علی میں ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو ایسا کرو یہ جو لوگوں کے میرے پاس مال پڑے ہوئے نا، امانتیں، لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی، تم ایسا کرو کہ یہ چیزیں کل پرسوں 2 دن میں ان کو لوٹا کے تم میرے ساتھ مدینے آ جانا، میرے پاس پیچھے آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا علی اس رات جب آپ کے گھر کے باہر لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بستر میں یہاں پہ سو جاؤ، تمہیں ڈر نہیں لگا تھا؟ ایک طبعی طور پہ خوف ہوتا ہے نا، باہر دشمن کھڑا ہے، یک بار بھی حملہ کرے گا، وہ چادر اٹھائے بغیر گھر میں گھس کے تلواریں مارے اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور تمہیں ڈر نہیں لگا؟ قربان جاؤں جناب علی کے ایمان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے ساری زندگی میں جتنی پرسکون نیند اس دن آئی تھی کبھی بھی نہیں، بے خوفی تھی، اطمینان تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں یقین تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں امانتیں دے کے مجھے مل لینا، مجھے یقین تھا دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مجھے قتل کرنا چاہے، مارنا چاہے، میں مدینہ پہنچنے سے پہلے مجھے موت نہیں آئے۔ یہ یقین تھا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے نا چند دن پہلے اجازت مانگی تھی کہ مجھے اجازت ہے، میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ابوبکر رک جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجازت دے دے. کیسے دے دیں گے؟ جناب صدیق اکبر پہلے یہ چاہتے تھے، رک گئے. اس دن آپ گھر تشریف لائے ابوبکر صدیق کے دوپہر کے وقت، اور رات کے ساتھ بتایا کہ آج رات ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. جناب صدیق اکبر طرف اٹھے، آقا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی. کہا اللہ نے میرا نام لے کے؟ فرمایا ہاں اللہ نے نام لے کے حکم دیا کہ وہ ابوبکر کو ساتھ لے کے جائیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن قریظہ نام کا ان کا ایک دوست تھا تو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، لیکن یہ بڑا معتبر اور قابل اعتماد شخص تھا. جناب صدیق اکبر کا دوست تھا بڑا. حضرت صدیق اکبر نے ان کو اعتماد میں لیا اور کہا میں تمہیں جب پیغام بھیجوں گا نا تو 2 اونٹنیاں تم تیار رکھنا، اور یہ اونٹنیاں لے کے تم نے جس مقام پہ کو کام جانا ہے. اور ہمیں یہ مدینہ کے سارے رستوں کو جانتا تھا. عبداللہ بن قریظہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے رات کو اور غار ثور میں پہنچے. مکہ میں کوحرام مچ گیا، شور ہو گیا، نکل گئے، پکڑو. دارالنظر میٹنگ میں کہا جو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. سب انعام کی لالچ میں نکلے. 2-3 افراد کا ایک جتھا نکلا اور غار ثور کے دروازے تک پہنچ گیا، دانے تک پہنچ گیا. اس حال میں کہ اندر بیٹھے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں نظر آ گئے. حضرت صدیق اکبر گھبرا گئے، ڈر گئے. اللہ کے پیغمبر یہ تو سر پہ آ گئے. اور صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی تو فکر نہیں تھی، مجھے فکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی کی تھی، آپ کی ذات کی تھی. میں گھبرا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ سر پہ آ گئے، آپ کیا کریں؟ جناب صدیق اکبر کو میرے پیغمبر نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابوبکر پریشان نہ ہونا، اللہ ہمارے ساتھ. ارے جب یہ دروازے پہ آئے نا کھانے پہ آئے غار کے، تو آپس میں باتیں کرنے لگے اس غار میں جھانک لو، غار میں دیکھو شاید یہاں نہ چھپے ہوئے ہو. اللہ اکبر. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اس غار کے دھانے پر ایک مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بنا دو، اور ایک کبوتری کو حکم دیا کہ تم اس میں ایک جنگلہ گھونسلہ بنا کے انڈے دے دو. اب غار کے دھانے پر یہ دونوں چیزیں لمحوں میں بن گئی. ایک کہنے لگا اندر جھانک کے دیکھو، دوسرا کہتا تیرا دماغ صحیح ہے، اگر وہ اندر گزرے ہوتے تو یہ جالا نہ ٹوٹ جاتا، یہ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے یہ نہ ٹوٹ جاتا، کبوتری انڈے دیے ہوئے یہ نہ ٹوٹ جاتے. یہاں پہ نہیں ہے، چلو کہیں اور جا کے ڈھونڈے. اللہ نے حفاظت فرمائی. واپس چلے گئے. 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے. اللہ اکبر. اور عامر بن فہرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے. ان کی ڈیوٹی تھی 3 دن تم بکریاں چلانے کے بہانے آؤ تاکہ قدموں کے نشان بھی مل جائیں، اور بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں یہاں پہ پلاؤ بھی، تاکہ ہماری بھوک کا اور کھانے کا مسئلہ حل ہو، کھانا بھی لے کے آؤ. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک لقب ہے ذات النطاقین. یہ ذات النطاقین کیا ہے؟ یہ ان کو جناب ابوبکر صدیق کی بیٹی کو اسماء کو حضرت عائشہ کی بہن کو ابو بکر نے تھپڑ مارا تھا زور سے. جا کے پوچھا کہاں ہے تیرا باپ، بتاؤ. مجھے کیا پتا کہاں. انہوں نے اس وقت جب آپ کا کھانا بھیجا نا تو اپنے کھانے کو ان کے باندھنے کے لیے کوئی رسی نہیں تھی، تو اپنا جو اظہار بند تھا نا اس دور میں اس کو توڑ کے 2 حصوں میں کر کے باندھ کے کھانا بھیجا، جیسے ذات النطاقین کہا جاتا ہے. حضرت عامر بن فہرہ وہاں پہ گئے، کھانا وانا کیا. 3 دن نکلے عبداللہ بن اریقط کے ساتھ اور آپ چلے. 2 دن آپ نے مسلسل سفر کیا اور مدینہ کے عام راستے سے ہٹ کے آپ نے سفر کیا. اس راستے میں عموماً لوگ نہیں جایا کرتے تھے. یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا مورخین بتاتے ہیں کہ زیادہ سفر ہوا مکہ سے مدینہ تک. آپ نکلے
راستے میں دو بڑے اہم واقعات پیش آئے جو اس راستے کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے. آپ سفر کر رہے تھے, 2 دن ہو گئے تھے, تھک گئے تھے. راستے میں آپ کو ایک خیمہ ملا. بنو خزاعہ قبیلے کی ایک بوڑھی خاتون تھی, نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا. اس وقت تک تو آپ ویسے بڑی زبردست شاعر تھی, ان کی شعر و شاعری کی دھوم, بوڑھی عورت تھی, بوڑھی عورت, لیکن شعر و شاعری کا ذوق اتنا عمدہ تھا کہ اس راستے پہ سفر کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ اکثر اس کے پاس بیٹھ کے شعر و شاعری سنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر پہنچے, جہاں دروازہ کٹکھٹایا, ام معبد باہر ہی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی, اپنے اس پہ لوگوں کو آتے جاتے جیسے ہمارے خواتین دروازے پہ بیٹھ جاتی بیٹھی ہوئی. اب یہ چاروں لوگ عبداللہ بن عمر, عامر بن فہرہ, حضرت ابوبکر صدیق اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ چاروں لوگ وہاں سے گزرے تو بوڑھی مائی کو دیکھا اور کہا ماں بھوک بڑی لگی ہے. اور ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس سفر کے جو قافلے کے لوگ ہوتے تھے نا, ان کو اپنے گھر کی کو شے پکا کے بیچا بھی کرتی تھی. جیسے عموماً ہم سفر میں نکلتے ہیں نا تو کچھ خواتین اور پکوڑے وغیرہ لگا کے بیٹھی ہوتی ہے یا پھل لگا کے بیٹھی ہوتی ہے, اس طرح یہ چیزیں بھی بیچا کرتی ہیں. آپ نے پوچھا ماں جی سے کہ ماں جی کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی بیٹا اتفاق سے آج کچھ بھی نہیں ہے, آج کوئی چیز نہیں. فرمایا کو پانی, کو دودھ, کو اس طرح کی چیز کا. آپ کی بکریاں کدھر ہیں؟ بکریاں ہوتی تھی. کہنے لگی وہ تو ساری گئی ہوئی ہیں. اسی دوران نبی محترم کی نگاہ پڑی ایک بکری جو اندر بندی ہوئی تھی, مریم سے بکری چھوٹی سی. سبحان اللہ. آپ نے بتایا وہ بکری بندی تو ہے ماں, تو ہمیں جو ہے نا اس کا دودھ پلا دو. ماں کہنے لگی میں قربان جاؤں, تم بڑے خوبصورت ہو, عقل مند بھی لگتے ہو, دانا بھی ہو, اگر یہ بکری کسی کام کی ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی. یہ ریوڑ کے ساتھ جاتی ہے, کسی کام کی نہیں ہے, یہ چل نہیں سکتی, نہیں اور کمزور اور لاغر ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ماں جی اجازت آپ دے دیں, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں شاید ہمیں اس میں سے 2-4 قطرے دودھ کے مل جائیں. ماں نہ ہنس پڑی معصومیت پہ کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ چلنے پھرنے کو بھی نہیں ہے اور یہ اس میں سے دودھ کی توقع رکھ رہے ہیں. لیکن اس ماں کو پتا کیا تھا کہنے والا کون ہے؟ اس ماں کو کیا پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ اس نے جب پیارے پیغمبر نے اصرار کیا نا, ارے کہتے چلو جاؤ دو لو, تمہارا شوق پورا ہو جائے, تم سمجھ تو جاؤ نکال لو دو. نبی محترم نے ابوبکر صدیق کو اندر بھیجا, بکری پکڑ کے لائے. میرے آقا نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا برکت والا اور اس کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا, اور جناب آپ کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی, اللہ نے اس بکری کو دودھ سے بھر دیا. میرے آقا نے فرمایا لاؤ برتن. ماں سمجھی کہ زور زور لگایا ہوگا, 2-4 دھاریں نکل آئیں گی. ایک برتن لا کے دیا, بھر گیا. فرمایا ماں اور برتن لاؤ, اور لائی. کہا تو بڑا برتن لاؤ, ایک بڑا برتن لائی. آپ نے وہ ساری بالٹی دودھ سے بھر دی. پھر آپ نے سب سے پہلے ان کے ماں کو پلایا. یہ ہوتا ہے لیڈر, یہ ہوتا ہے رہنما, یہ ہوتا ہے پیر قوم کا سربراہ. پہلے انہیں محمد کو پلایا, پھر جناب اپنے رفقائے سفر کو پلایا, آخر میں ابوبکر صدیق کو پلایا, اور سب سے آخر میں میرے آقا نے آپ دیا. جب آپ شیر ہو کے پیٹ بھر گیا, آپ نے پھر وہ برتن منگوایا, ایک بار پھر اس بکری کو کا دودھ دھوا اور ایک بار پھر بھر گئی. فرمایا اب تمہارا شوہر اور تمہارے خاندان والے لوگ آئیں گے نا, یہ ان کو پلا دو. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ بکری 18 سال زندہ رہی اور 18 سال دودھ دیتی رہی. یہ میرے نبی کا بابرکت ہاتھ کا لگا ہوا احساس ہے. اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے. میں نے کہا نا یہ بڑی قادر الکلام شاعرہ تھی یہ خاتون. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نین و نقش اور آپ کے چہرے کی عکاسی کوئی صحابی نہیں کر سکا کہ وہ ایک جگہ پہ سارا نین و نقش آپ کا بیان کیا گیا. آپ کا روب تھا, ہیبت تھی, جلالت تھی,
جو آپ کو دیکھتا تھا نظریں جھک جاتی تھی، وہ آپ کا کوئی کسی نے رخسار پہ نظر پڑی تو اس کا تذکرہ کر دیا، کسی نے آپ کی پلکوں کی طرف دیکھا تو اس کا تذکرہ کر دیا، کسی نے پیشانی کی طرف دیکھا تو اس کا تذکرہ کر دیا۔ معبد وہ واحد خاتون دنیا کی جس نے میرے پیغمبر کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک آپ کا نقشہ کھینچا اور دنیا کو بتایا کہ محمد ایسا حسین و جمیل، ایسے قد کاٹ والا، ایسا خوبصورت، ایسا اس کا جسم، کشادہ پیشانی، اس کا جناب چوڑا سینہ اور خوبصورت اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، ہونٹ، دانت، ناک، کان، آنکھ، ہر شے بیان کرتی ہوں معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معبد نے کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ میں مسلمان بھی ہو گئے۔ میرے پیغمبر پھر آگے چلے۔ آج چوتھا دن ہو گیا آپ کو، پانچواں دن ہو گیا آپ کو سفر کرتے ہوئے۔ بڑے لوگ آپ کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کو وہ پا نہیں سکا، ڈھونڈ نہیں سکا۔ ایک سراقہ بن مالک بن جوسم تھے، بنو مدلج قبیلے کے، وہ ان کو بھی یہ اعلان سنا ہوا تھا ان کو کہ جناب 100 اونٹ ملے گا۔ یہ اپنے دوستوں سے بات کے پاس بیٹھے نہ گپ شپ لگا رہے تھے یا کھیل رہے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں تھڑوں میں بیٹھ کے لوگ تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، اس طرح کو کھیل اس طور کی ہڈی کی کھیل کھیل رہے تھے بیٹھے۔ ان کے غلام نے آ کے ان کو اشارہ کیا دوستوں کے درمیان۔ میں نے ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی ہیں، جن کی تلاش مکہ والوں کو ہے۔ اب یہ بڑا سیاح بندہ تھا سراقہ، میرے طرف دماغ صحیح ہے، ساری دنیا ان کو ڈھونڈ رہی ہوتا کوئی ملے ہی نہیں ہے، یہی راستہ ان کو ملتا ہے، چل چپ کر جا بیٹھ کے، کوئی نہیں وہ اور ہو گئے، ابھی یہاں سے ایک قافلہ گزرا میں نے اس کو ملا ہوں میں آپ کو، یہ وہ نہ ہو۔ بہانے سے اپنے دوستوں کو بچایا کہ ان کو نہ پتہ چلے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور پھر کیا تھا کہ یار پھر برخاست کو گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچے، اپنی لونڈی سے کہا کہ میرا یہ گھوڑا لے کے فلاں جگہ پہ پہنچو، میں انتظار میں آ رہا ہوں۔ وہاں پہ پہنچے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا تڑکی لگاتا ہوا بھاگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے۔ یہ سفر ہجرت، پیچھے دیکھا ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، میرے آقا سے اس کی اللہ کے پیغمبر کے پیچھے گھوڑ سوار آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے پھر وہی بات فرمائی، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہیں کرو، غم نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سراقہ تیز دوڑتے ہوئے آگے آئے، اچانک ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، یہ زمین پہ جا گئے، فٹافٹ اٹھے، سمجھے کہ ویسے ہی مجھے وہ ٹھوکر لگ گئی، گھوڑے پہ بیٹھے دوبارہ آگے کو بڑھے میرے پیغمبر کی طرف، تو ان کا گھوڑا جو ہے نا وہ ان کے اس کے جو اونچی ہوتی ہے نا گھوڑے کے پاؤں، وہ زمین میں دھنس گیا، نہ آگے جو گیا نہ پیچھے جو گیا۔ حضرت سراقہ کو پریشانی لگی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، امان 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 کی اپیل کی کہ مجھے امان دی جائے۔ آپ رحم و کرم کا سمندر تھے، آپ نے امان دے دی۔ جو ہی گھوڑے کے سنگ باہر نکلے پھر دوڑ لگے، جب آگے کو گیا تو اس کا گھوڑا اب آدھا ٹانگ اس کی زمین میں دھنس گئی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ وہ ہستی نہیں ہے جو پکڑی جائے، عقل مند تھا، بچ گیا۔ کہنے کا اللہ کے پیغمبر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ ایسا کریں کہ مجھے میری رہائی کر دیں، مجھے اس عذاب سے چھڑا دیں، میں واپس آتا ہوں، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ادھر آنے والے کو کسی کو آپ کی طرف نہیں آنے دوں گا، سب کو روکوں گا۔ آپ نے دعا کی، اس کا گھوڑا باہر نکلا، پلٹنے لگا تو اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، کہتا اللہ کے پیغمبر مجھے نہ امان لکھ دیں، تاکہ جب کبھی آپ مکہ فتح کرنے کے لیے دوبارہ آئیں تو مجھے نہ میرے پاس یہ امان نامہ موجود ہو۔ آپ نے اس وقت کہا سراقہ تو مجھے پکڑنے کے لیے 100 اونٹ لینے کے لیے آیا ہے، اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا جائے۔ سفر دیکھیے، میں نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہے، لیکن آپ کا یقین دیکھیے کتنا ہے۔ وہ حقہ بدخان سے کہا کون کسرا، کس کسرا کی بات کر رہے ہو؟ میں کسرا بھی ہوں تو اور کون کسرا؟ اسی کے کنگن وہ فتح ہوگا اور اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میرے کو پتہ نہیں ہے، میں بات کر دی ہے، کوئی بات نہیں، امان لیا اور واپس پلٹ گئے۔ کئی لوگ راستے میں میرے کو کہتے نہیں میں دیکھ آیا دور تک، کوئی نہیں، وعدہ پورا کیا۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، یہ بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، تو فتح مکہ ہوا، پھر
پھر غزوہ طائف ہوا، غزوہ حنین ہوا، اس کے بعد آپ جب مقام جعرانہ میں پہنچے تو وہاں پہ یہ آئے آپ کے پاس اور اپنا امان نامہ دکھا کر آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑا، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ مکہ مکرمہ میں واپس پہنچے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب کسرا فتح ہوا، اس کے خزانے آئے تو ان خزانوں میں کسرا کے جو کنگن تھے نا حضرت عمر کو دیے گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، سراقہ کدھر ہے؟ آپ کو بھی پتا، آپ کو بھی بتا کہ سراقہ سے ایک وعدہ ہوا ہے، سراقہ کدھر ہے؟ سراقہ تیسری چوتھی صف پہ بیٹھے تھے، آگے بڑھے تھے، آگے بڑھے، اور میں آؤ اپنا ہاتھ آگے کرو، آج میرے نبی کی پیشین ہوئی پوری، میرے نبی میں جو قسم پرسی کے عالم میں، صبر ہجرت میں، بے قراری کے عالم میں تمہیں جو وعدہ کیا تھا، آج اللہ کے نبی کی وہ بات سچ ثابت ہوگی اور تم کسرا کے کنگن پہنو گے، دنیا کو بتاؤ گے کہ محمد اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسرا کے کنگن پہنائیں گے جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، آپ نے سفر جاری رکھا، آگے گئے تو ادھر مدینہ میں نا یثرب میں روز لوگ نکلتے تھے جوش و خروش کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور انتظار کرتے تھے کب آئیں۔ روزانہ لوگ دن چڑھے، سورج نکلتا تو آ جاتے، جب سورج ڈھلنے لگتا گرمی بڑھتی تو واپس چلے جاتے، کبھی نہیں پہنچے، ابھی نہیں پہنچے۔ ادھر مدینہ والوں کا جو یثرب والے تھے، اصل میں مدینہ تو بعد میں بنا نا، جو یثرب ان کا محبت کا اور اشتیاق کا عالم یہ تھا کہ یہ بار بار آتے تھے، بار بار آتے تھے۔ ادھر ان میں ایک بنو سہم قبیلے کے سردار تھے بریدہ اسلمی، یہ نا 70 سواروں کو لے کر اس نیت سے آگے بڑھے کہ میں یثرب میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو گرفتار کروں اور وہیں سے مکہ پہنچا دوں، 100 اونٹ مجھے ملے۔ آئے گرفتار کرنے کے لیے، سامنے جب پیارے پیغمبر سے سامنا ہوا، پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا روپ پڑا جناب بریدہ کے چہرے پر اور دل میں ایسا خوف جاری ہوا، وہ ارادہ چھوڑ کے نا آپ کے حسن و جمال کے آگے مبہوت ہو گئے اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور صاحب کہتے ہیں آقا آپ اکیلے جائیں تو اچھا نہیں لگتا، آپ کے سامنے نا آگے آگے ایک علم بردار ہونا چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے رسول آگے۔ فرمایا پھر کیسے ہوگا؟ اپنے سر کی پگڑی اتاری، جو میرے نبی کی جان لینے آیا تھا، گرفتار کرنے آیا تھا، اپنے سر کی پگڑی اتار کے میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھی، پگڑی اتاری، اپنے نیزے پہ اس کو چڑھایا اور علم بنایا، اور اب یہ خاتم بن کے آگے آگے جا رہا ہے۔ ادھر ایک دن لوگ آئے، دوپہر کو واپس چلے گئے، گرمی شدید تھی، لوگ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی مقام قبا کی طرف داخل ہوئے بستی، تو جب وہاں پہنچے نا تو یہودی نے دیکھا، اس نے شور کر دیا، او لوگوں جس کو ڈھونڈتے ہو وہ آگے آگے، کافر آگے آگے۔ مدینہ کے لوگ آگے دوڑے، اپنے اسلحے لیس کیے اور نکلے اپنے گھروں سے استقبال کے لیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ 12 ربیع الاول تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچتے 13 نومبر کو، اکتوبر کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، اور وہاں جو لوگ تھے نا، نوجوان بوڑھے بزرگ، ان کی تو خوشیوں کا اپنا ہی عالم تھا، لیکن یثرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھی نا، ان کی محبت اور کا اپنا ہی عالم تھا۔ وہ میرے پیغمبر کو دیکھتے ہوئے پڑھنے لگی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ترانہ انہوں نے پڑھا، بڑے غنا کے ساتھ گا کے یہ ترانہ پڑھا، اور یقین جانیے آج بھی 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ان خواتین، ان بچیوں کا یہ ترانہ دہرائیں اور اپنی بچیوں کو یاد کروائیں اور ان سے کہیں کہ پڑھ کے سنائیں، میرے نبی کی محبت کا ایک عجیب سمندر موجزن ہو جاتا ہے، طوفان پیدا ہو جاتا ہے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ان بچیوں نے کیسے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ
اللہ داعی، کہتی ہیں ہم پر سنیات پہاڑیوں سے، اس طرف کی پہاڑیوں سے طلوع ہو گیا چاند، بدر ہم پر طلوع ہو گیا، اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، اتنا ہی تھوڑا ہے جس رب نے ہمیں اس جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ان بچیوں نے یہ ترانہ گایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں وہ شخصیت جب اللہ کے نبی مکہ سے نکلے نا تو پیدل چلتے ہوئے آپ کے زخموں پہ، آپ کے پاؤں پہ زخم ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ پڑا پہنچایا تھا، کندھوں پہ اٹھا کے، پاؤں پہ زخم ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل مکہ نے کبھی آپ کو چین سے جینے نہ دیا تھا، کبھی آپ کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا، کبھی آپ کے ساتھیوں کو مارا، کبھی آپ بلال کی حالت دیکھتے، کبھی سہیل کی حالت دیکھتے، کبھی خاندان یاسر کی حالت دیکھتے۔ آپ فرماتے اصبروا یا آل یاسر، اور یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، اللہ تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ سارے حالات دیکھے ہوئے تھے، ادھر یہ حال تھا اور ادھر مدینہ والے آپ کی پلکوں، آپ کی راہوں میں اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو، جتنے اچھے لوگ تھے وہ سارے میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور باقی جو رہ گئے وہ بعد میں، جن کا سلیم الفطرت تھے وہ بعد میں مل گئے آپ کے ساتھ، لیکن مکہ والوں نے ایک بار اپنے آپ کو نااہل ثابت کر دیا اکثریت میں کہ ہم آپ کو سنبھالنے جوگے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر قباء میں قبیلہ بنو عمر بن عوف کے، قبیلہ عمر بن عوف کے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جن کے گھر آپ نے پہلا پڑھو کیا۔ حضرت کلثوم بن حدم کے کیا کہنا، ان کے گھر پہلا پڑھاؤ ہوا، اور آپ سارے یثرب کے لوگ، ارد گرد قباء کے لوگ، بستیوں کے لوگ میرے پیغمبر کے پاس حاضر ہوتے رہے، پیش ہوتے رہے اور کلمہ پڑھتے رہے۔ کچھ دیر آپ ٹھہرے، پھر آپ سے بریدہ اسلمی نے پوچھا آپ یثرب میں کہاں ٹھہریں گے، کس کے گھر میں ٹھہریں گے؟ اگرچہ آپ کے ننیال بھی وہاں موجود تھے، بنو صاحب کے لوگ، حضرت فاطمہ آپ کی والدہ کے آبائی علاقہ تھا، یہ محلہ تھا، اور آپ وہاں پہ رہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میری اونٹنی مامور ہے اللہ کی جانب سے، جہاں اللہ اس کو بٹھائے گا وہاں بیٹھا۔ اب مدینہ کی گلیوں میں اونٹی گھوم رہی ہے، یثرب کی گلیوں میں اونٹی چل رہی ہے، ہر سردار یہ چاہتا ہے، ہر سردار یہ چاہتا ہے، ہر غریب اور امیر یہ چاہتا ہے کہ میرے پیغمبر میرے گھر میں کیا ہوں۔ سیرت نگاروں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ان سارے گھرانوں میں نا ایک گھرانہ مسکین سا، غریب سا ابو ایوب انصاری کا گھرانہ بھی تھا۔ یہ ابو ایوب اور ام ایوب، خالد کا نام تھا، ابو ایوب اور ام، یہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ ام ایوب کہتی ہے ابو ایوب کیا ہی پیارا لگے وہ منظر، اگر اللہ کے نبی ہمارے گھر آتے، اگر اللہ کے رسول ہمارے گھر آتے۔ اب وہ یوں کہتے ہیں ام ایوب کیسی باتیں کرتی ہے، یہ غریب سا کچا مکان ہے، یہاں پہ کچھ تو خیال کرو، یہ تمہارا یہ مکان اس قابل ہے کہ یہاں پہ کائنات کا تاجدار آ کے ٹھہرے؟ چھوڑو یہ خواہشیں نہ پالو، یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن ام ایوب کا دل تڑپتا، بار بار باہر کو جاتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، آتی ہیں، اور ایوب سے کہتی ہیں جا کے ٹرائی تو کرو، کوشش تو کرو، دیکھو تو صحیح آ گیا۔ حضرت ابو ایوب باہر نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں لوگوں سے کہاں رہنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس اونٹنے کی مہار وکیل کے ہاتھ میں اللہ جہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھ جائے۔ ابو ایوب دوڑے، ام ایوب بات اللہ کے پاس چلی گئی ہے اور اللہ کے ہاں کوئی امیر غریب نہیں ہے۔ ام ایوب نے مصلی بچھایا، کہا تجھ سے کچھ نہیں مانگتی سوائے محمد کی میزبانی کی، مجھے میرا نبی عطا کر۔ اونٹنی آئی ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، بیان کیا، مدینہ کی گلیوں سے گھومتی گھومتی ابو ایوب کے دروازے پہ آئی، ایک لمحہ کو رکی، لوگ حیران ہوئے کہ یہ تو غریب سے کہہ رہے، یہاں پہ تو رہنے کا مکان بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے پھر اونٹنی کو پیچھے سے چھڑیاں ماری، اونٹنی آگے چل پڑی۔ حضرت ابو ایوب روتے ہوئے ام ایوب کے مصلی پہ آ گیا، ام ایوب بس کر دو، اونٹنی آ کے رک کے پھر آگے چلی گئی۔ ہمارے مقدر میں قربان جاؤں، کیسی محبت ہے تو
حضرت ام ایوب کہتی ہیں اگر آ کے روک کے چلی گئی ہے تو دوبارہ بھی آئے گی. پھر اللہ کا یقین ایمان اس کو کہتے ہیں. پھر مصلی بچھایا, اونٹنی گھومتی گھومتی دوبارہ آئی اور آگے ابو ایوب اپنے دروازے پر کھڑے تھے نا, آگے وہاں بیٹھی اور ابو ایوب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. صحابہ کرام حیران رہ گئے, آقا یہ تو جگہ ہی نہیں ہے, کمزور سا مکان ہے, دیواریں کچی ہیں, چھت کچی ہے, یہ کیا بنے گا؟ فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا میں معمور ہوں, میری اونٹنی معمور ہے, یہ جہاں بیٹھے گی اللہ نے اس کو بٹھایا ہے. اب وہ یوں سامان اتارو, تیاری کرو, ہم تمہارے ہی گھر میں ٹھہریں گے. آج یہ اللہ کی طرف سے انعام کرنا ہے وہ یوں رضی اللہ تعالیٰ. یہ میرے پیغمبر کا ہجرت نامہ ہے, صبر نامہ ہجرت ہے. پھر آپ نے مسجد بنائی اور آپ نے بڑے سارے دیگر معاملات بھی کیے. اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس ہجرت کی برکات اور پیارے پیغمبر کی جو فضائل ہیں, ہجرت کے فضائل ہیں, مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں, کچھ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.